السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ خدا کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ فقیر اس رئیس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس رئیس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیوی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، بیگم آپ کو کیا ہوا؟ بیوی نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر کھانا دے دو۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر اور غریب ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی یہ سب باتیں سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاؤں؟ اس کی بیوی نے کہا، ضرور بتائیں۔ شوہر نے کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ گردش زمانہ کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ حق تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر حق تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس پیسے کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں، مجبوروں کی، مظلوموں کی مدد کریں، اور بے حیائی کے کاموں میں اپنے پیسوں کو نہ لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حیائی کے کاموں میں لگانے کی وجہ سے اور مظلوموں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، مجبوروں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اس لیے کہ جو اللہ مال و دولت دینا جانتا ہے وہی اللہ مال و دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔